اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ بابری مسجد حق ملکیت معاملہ سپریم کورٹ میں مسلم فریق نے کہا مسجد میں مورتی کا ہونا چمتکار نہیں بلکہ بڑی سازش کا حصہ، کہا آزادی کے بعد کسی مذہبی مقام کو نہیں کیا جا سکتا تبدیل، مسلم فریق سپریم کورٹ میں مضبوطی سے پیش کر رہا ہے دلیل۔ مسلم فریق کے وکیل راجیو دھون کو دھمکی دینے والے چنئی کے پروفیسر کو جاری کیا گیا نوٹس، سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں تفصیلی جواب دینے کی دی ہدایت، راجیو دھون کو پروفیسر نے بابری مسجد کیس سے ہٹنے کو لے کر دی تھی دھمکی۔ ہجومی تشدد میں جاں بحق ہونے والے قاری اویس کے اہل خانہ کی مدد کے لیے سامنے آیا دہلی وقف بورڈ، 5 لاکھ کا مالی تعاون دینے کا اعلان، کیرانہ کا دورہ کریں گے امانت اللہ خان، ہجوم نے لی تھی قاری اویس کی جان۔ 4 ریاستوں میں نئے گورنر کی تقرری کو لے کر پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ نارائن سامی نے اٹھائے سوال، کہا بی جے پی اور RSS کے ارکان کو گورنر بنانا ہندوستانی جمہوریت کے خلاف، بی جے پی کی کٹ پتلی کی طرح کام کرنے کا گورنروں پر لگایا الزام۔ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہی سرکار پر بھڑکے سری نگر کے میئر جنید مٹو، کہا کشمیر کی سڑکوں پر لاشیں نظر نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بندشوں کو ختم کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بندشوں میں کشمیریوں کے گزرے 1 ماہ، پابندیوں سے کشمیریوں کو کافی پریشانی کا سامنا، آج جائزہ لینے لداخ جائے گی مرکزی ٹیم۔ نئی ممبئی میں بڑا حادثہ، ONGC پلانٹ کے کولڈ سٹوریج میں آگ لگنے سے آگ میں جھلس کر 5 لوگوں کی موت، 10 کے پھنسے ہونے کا اندیشہ۔ بھڑکتے شعلوں سے لوگوں میں دہشت، پورے علاقے میں گیس کی بدبو نے لوگوں کے خوف میں کیا اضافہ، احتیاط کے طور پر خالی کرائے گئے پاس کے گاؤں۔ تہاڑ جیل جانے سے بچے سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم، سپریم کورٹ نے بڑھائی CBI تحویل، آج ضمانت عرضی پر ہوگی سنوائی۔ گھریلو تنازعات میں پھنسے ہندوستانی تیز گیند باز محمد شمی کی مشکلیں بڑھی، گھریلو تشدد معاملے میں شمی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری، 15 دنوں میں خود سپردگی کے احکامات، بیوی حسین جہاں نے لگائے ہیں ہراساں کرنے کے الزام۔ آٹو سیکٹر کی بدحالی کے درمیان پرینکا گاندھی، مودی حکومت پر ہوئے حملہ کہا معاشی بحران کا اعتراف کر اس کا حل تلاش کرے حکومت، ہیڈ لائن مینجمنٹ سے نہیں چلے گا کام، کہا کسی جھوٹ کو 100 بار کہنے سے نہیں ہو جاتا سچ۔ دہلی میں اغوا کا ہوش اڑا دینے والا معاملہ، ناراض نوکر نے گھر لوٹ کر مالک کو فریزر میں ڈال کر کیا اغوا، مالک اور نوکر دونوں کا نہیں کوئی پتہ۔ یوگی حکومت میں راتوں رات 20 IAS افسروں کا تبادلہ، سنجے پرساد اور آلوک کمار وزیر اعلیٰ کے چیف سیکریٹری مقرر، 4 PCS افسران کا بھی ہوا تبادلہ۔ پونچھ میں پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاکستانی گولہ باری سے کئی رہائشی مکانات کو بھاری نقصان، ہندوستانی فوج کی جوابی کارروائی میں 3 پاکستانی فوجیوں کی موت۔ آج ہندوستانی فضائیہ کی طاقت میں ہوا اضافہ، ہندوستانی فضائی بیڑے میں شامل ہوئے اپاچی کے 8 ہیلی کاپٹر، پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہیلی کاپٹرز کو کیا گیا تعینات، امریکہ سے کل 22 ہیلی کاپٹر خرید رہا ہے ہندوستان۔ دہلی کے سیلم پور میں دیر رات ڈہ گئی 4 منزلہ عمارت، رات بھر چلایا گیا ریسکیو آپریشن، حادثے میں 2 لوگوں کی موت، 3 افراد کے زخمی ہونے کی خبر۔ افغانستان سے جنگ بندی اور انخلاء کے معاہدے پر امریکہ اور طالبان کے درمیان اتفاق، امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے افغان صدر سے کی ملاقات، طالبان کے ساتھ ہونے والے مجوزہ معاہدے کا مسودے سے کیا آگاہ۔ خودکش کار بم دھماکے سے دہلا کابل، 16 افراد کی موت، 119 افراد زخمی، متعدد کی حالت بنی ہوئی ہے نازک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔